الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں میں سے ایک سورت جسے سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء و رسول علیہم السلام کے حالات اور واقعات کے شارٹ کلپس بیان کرنے کے بعد آخری آیات بینات میں فرماتے ہیں ان ھذا لبلاغا لقوم عابدین. یہ کچھ اس سورت کے اندر جو باتیں، جو دعوت، جو زندگی کے دستور بیان کیا گیا ہے، لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اللہ ہی کو رب ماننے والے، اللہ ہی کی عبادت کرنے والی قوم ہے. ان کے لیے ان آیات بینات میں واضح پیغام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو پورے جہاں والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. لہذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. آپ رحمت للعالمین ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ واضح الفاظ میں یہ اعلان کر دیجئے، اس بات کا برملا اظہار کیجئے، اس بات کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دیجئے انما الہکم الہ واحد. رحمت للعالمین یہ پیغام لے کے آئے ہیں، یہ دعوت لے کے آئے ہیں انما الہکم الہ واحد. کائنات میں بسنے والوں، انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارے خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں سے چھٹکارا دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، الہ واحد، وہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے. فہل انتم مسلمون، کیا اس بات کو، کیا اس دعوت کو، کیا تم قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا اس عقیدے کو اپنانے کے لیے کیا تم تیار ہو؟ فہل انتم مسلمون. رحمت للعالمین بن کر میں یہ دعوت لے کے آیا ہوں انما الہکم الہ واحد. لوگوں کان کھول کر سن لو، تمہارے خالق، مالک، رازق، مشکل کشا صرف اور صرف رب العالمین ہی کی ذات ہے. فہل انتم مسلمون، کیا رحمت للعالمین کی اس دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے کیا اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے کیا تم تیار ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ کی یہ دعوت سننے کے بعد، آپ کا یہ پیغام پہنچانے کے باوجود، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، آپ کہہ دیں میں نے برابری کے سطح پہ تمہیں یہ اعلان کر چکا ہوں، یہ بات پہنچا چکا ہوں. وَإِنْ أَدْرِ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، یہ مجھے بھی علم نہیں ہے جو وعدہ رب العالمین نے تم سے کر رکھا ہے جہنم کا، سزا کا. اقریب ام بعید، کیا وہ بہت جلد آنے والے ہیں یا کچھ وقت لگے گا؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، کیوں میں وہی بات بیان کرتا ہوں جو میری طرف وہی آتی ہے، کیونکہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے
آسمانوں اور زمین میں رہنے والے ان مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، لہذا میرے پاس اس بات کی علم نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، کیونکہ یہ رب العالمین کا خاصہ ہے کہ انہ یعلم الجہر، جو باتیں کھلے عام تم کرتے ہو وہ بھی صرف وہی اللہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو باتیں تم دلوں میں چھپا کے رکھے ہیں وہ بھی صرف رب جانتا ہے، رب کے علاوہ کوئی اور مخلوق غیب دان نہیں ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مجھے نہ اس بات کا علم ہے یہ جو دعوت ہے تمہارے لیے آزمائش ہے یا رب العالمین کچھ لمحوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اللہ رب العالمین تمہیں ساز و سامان دے دے دنیا کی۔ قال ربکم بالحق، قال ربکم، وہ پیغمبر اپنی قوم کے سامنے اللہ کی دعوت کو، اللہ کی توحید کی دعوت کو، اللہ کی شریعت کو بیان کرنے کے بعد جب قوم اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے تو پیغمبر آگے سے رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رب احکم بالحق، اللہ ہمارے درمیان حق کی بنیاد پر اللہ فیصلہ صادر فرما۔ وربنا الرحمن، کائنات کے لوگوں سن لو، وربنا الرحمن، ہمارے رب رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، وہ رب رحمان ہی ہے جس سے مدد مانگنا ضروری ہے، وہی مدد کرنے پر قادر ہے جو تم بیان کرتے ہیں۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، وہ جو رب رحمان ہے المستعان، مدد کرنے پر قادر کون ہے؟ رب رحمان ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، وہ رب رحمان ہی ہے جو ان باتوں پر جس رب الرحمان سے مدد لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت بھی تھی اور انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ بھی تھا۔ تو پچھلے جمعے میں ہم یہی عرض کر رہے تھے، عبادت کے لیے بھی جب تک رب العالمین توفیق اور مدد نہ کرے انسان نہ عبادت کر سکتا ہے، انسان کوئی کام بجا نہیں لا سکتا جب تک رب العالمین کی مدد اور توفیق شامل حال نہ ہو۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بار ڈیلی بیس پہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ان صداؤں کے جواب دینے کا حکم دے دیا۔ اذا سمعتم المعزن فقولوا مثل ما يقول، جب معزن اذان دیتے ہوئے معزن کی آواز تمہاری کانوں تک آ جائے، فقولوا مثل ما يقول، تم بھی وہی الفاظ دہراؤ جو معزن کہتا ہے۔ لیکن جب حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جب معزن یہ صدا، جب یہ آواز، یہ ندا لگائے تو اس وقت لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ عقیدہ اپنا لو۔ لا حول، برائی سے، نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی میرے اندر کوئی طاقت، ہمت، قدرت نہیں ہے۔ ولا قوة، نیکیاں کمانے کی طاقت، عبادت کرنے کی طاقت، اللہ کی اطاعت کرنے کی طاقت بھی میرے اندر نہیں ہے، الا باللہ، جب تک میرے رب کی مدد اور توفیق شامل حال نہ ہو، نہ میں برائی سے بچ سکتا ہوں، نہ میں نیکی کما سکتا ہوں، الا باللہ، جب تک میرے رب کی مدد، رب کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ ہی کی مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کے، نماز کے ذریعے اور صبر کر کے رب العالمین سے مدد کی
اپیل کرو، مدد کی درخواست کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کر کے، والصلاۃ، اور نماز ادا کر کے۔ قرآن مجید کے اندر یہ استعانت کے الفاظ 6 مقامات پہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نستعین، اس میں جمع کے صیغے کے ساتھ جب نمازی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے مسجد کے صف میں، اور مسجد میں اپنے دائیں بائیں کھڑے ہونے والے مسلمان مومن موحد انسان کو گواہ بنا کر انسان یہ اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ اب عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے تیری مسجد میں آیا ہوں، تیرے نبی علیہ السلام کی زبانی ہم نے بات سن رکھی ہے، بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں، اللہ میں یہ عقیدہ اپناتا ہوں، اللہ میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، لوگوں کی موجودگی میں باوضو حالت میں مسجد میں کھڑا ہو کے اللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، ایاک نعبد، اللہ جب تک دم میں دم ہے، جان میں جان ہے، تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ یہ جمع کے صیغے کے ساتھ پورے قرآن مجید میں ایک بار یہ لفظ نستعین آیا ہے۔ اسی طرح استعینو امر کے صیغے کے ساتھ لوگوں اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد کی درخواست کرو، صرف اللہ سے مدد کی درخواست کرو، غیر اللہ سے مت کرو۔ یہ 3 بار قرآن مجید میں امر کے صیغے کے ساتھ استعینو کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب قوم پر کڑا وقت آیا، قوم آزمائش سے 2-4 تھی، فرعون کے ظلم و ستم کی چکی میں جب بنی اسرائیل موسیٰ کی قوم پس رہی تھی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نسخہ، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسمانی قرآنی نسخہ بیان کیا، تورات کا جو نسخہ بیان کیا، یا ایھا وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، موسیٰ اپنے قوم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، استعینوا باللہ۔ اب یہ آزمائش کی گھڑی ہے، اب آزمائش کی گھڑی میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کرو، صبر سے کام لو۔ اسی طرح سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 45 کے اندر فرماتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کر کے نماز پڑھ کر اپنے رب سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن نماز پڑھ کر صبر کر کے اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، لَكَبِيرَةٌ، بہت گراں ثابت ہوتی ہے، بہت بھاری ثابت ہوتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، اللہ کی ذات پر، صرف اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت باری، بہت بوجھل عمل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن صرف اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی توحید کو اپنانے والے، ایک اللہ پر امید رکھنے والے، غیر اللہ سے اپنے رشتہ ناتا توڑنے والے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے منکر ہے، جو اللہ کے ساتھ اللہ کے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو، زندہ بندوں کو، مردہ بندوں کو جو شریک بناتے ہیں، ان کے لیے صرف ایک اللہ سے نماز اور روزے کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا مشرک پر بہت بھاری ثابت ہے۔ لہذا چیک کر لو اپنا عقیدہ،
اگر ایک اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد لیتے ہوئے اگر دشواری پیش نہیں آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اگر ایک اللہ سے نماز اور روزے کے ذریعے مدد طلب کرتے ہوئے گران گزر رہا ہے تو اپنا ایمان کا چیک کر لو رمضان کی آمد سے پہلے بھی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 کے اندر دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا. ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن کہنے اور کہلانے والوں، استعینوا بالصبر، مصیبت کی گھڑی میں صبر کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کر کے اللہ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین. اللہ کی مدد جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام انسانی نفس کی فطرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. کیوں؟ ان النفس لعمارۃ بالسوء. کیونکہ نفس انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. تو نفس سے نفس کے خلاف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہوئے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے توفیق، اللہ کی مدد مانگتے ہوئے رمضان المبارک کے بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیاری کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر انسان عبادت کر نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے تھے. جناب معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ ثم قال. ایک دن نبی علیہ السلام نے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھام لیتے ہیں اور معاذ سے فرماتے ہیں یا معاذ انی لاحبک. معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. فقال له معاذ بأبي أنت وأمي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا احبک. جناب معاذ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر میرے باپ میری ماں قربان ہو. ان وانا احبک. اللہ کے حبیب مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اوصیک یا معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے. معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں لا تدعن فی دبور کل صلاة ان تقول. معاذ محبت کا تقاضا یہ ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میں تیرا محبوب ہوں، تو میرا محبوب ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں لا تدعن دبر کل صلاة. معاذ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہرگز نہ چھوڑنا. اس دعا کو ریگولر، اس دعا کو ہر نماز کے بعد رب العالمین سے یہ دعا یہ مطالبہ کرتے رہنا. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم نے نماز کے بعد دعا جو ہے ٹھیکے پہ دیا ہوا. مولوی کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھے تو دعا کر لیتے ہیں، اگر انفرادی نماز پڑھے تو ہم دعا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. اور دنیا میں یہ اصول ہے جب بھی انسان اپنے مطالبات کسی کے آگے رکھتا ہے تو سب سے پہلے مطالبات رکھنے سے پہلے ماحول کریٹ کرتا ہے، ماحول بناتا ہے.
ماحول بنانے کے بعد پھر مناسب ٹائم پہ مناسب انداز میں مناسب الفاظ میں اپنے ڈیمانڈ اپنی درخواست اس کے سامنے رکھتا ہے. اور یہاں پہ ہم نے ماحول بنا دیا رکوع کے ذریعے سجدے سجود کے ذریعے جھک کر اپنے ماتھے زمین پہ رکھ کر سر جھکا کر ماحول بنا لیا ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد ماحول بننے کے بعد آج ہماری بدقسمتی یہ ہے نہ ہم خود دعا کرنے کے لیے ہم قابل نہیں رہے. ہم نے مولوی کا اجتماعی دعا کو بچوں کی جو سکول کی گندگی ہے وہ بنا لیا ہے. مولوی صاحب نے دعا کر لیا ہمارے کام ختم مسجد سے بھاگ کے چلے گئے. نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہے. نماز کے بعد دعا جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز ادا کرنے کے بعد یہ سامنے آپ کے سامنے اس بورڈ پہ جتنے نماز کے بعد کی مسنون اذکار ہے یہ سارے دعائیں کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تھے. آپ نے صحابہ کے ذریعے رہتی دنیا تک امت کو یہ تعلیم دیا ہے. نماز کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو کر کے پھر اٹھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انی احبک معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. معاذ جواب میں کہتے ہیں وَأَنَا أُحِبُّكَ اللہ کے حبیب میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محبت کا اظہار کیا تو پیارے پیغمبر نے کہا اوصیک یا معاذ. معاذ ایک محبوب ہونے کی حیثیت سے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں وصیت کرتا ہوں. جب تک میں زندہ ہوں نصیحت ہے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری وصیت ہے معاذ لا تدعن في دور كل صلاة ان تقول. معاذ ہر نماز کے بعد اس دعا کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑنا. اس دعا کو ہر نماز کے بعد رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا موت تک. کون سی دعا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنی اللہ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں. اللہ نماز میں قیام کی حالت میں بھی اللہ میں نے تجھ سے ایک درخواست کی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تجھ سے یہ وعدہ کرنے کے بعد اللہ میں نے تجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرما. اللہ نماز سے فارغ ہونے کے باوجود بھی اللہ مجھے تیری رہنمائی کی تیری توفیق کی ضرورت ہے. اللہم اعنی علی ذکری. اللہ میری مدد فرما علی ذکرک. اللہ تجھے یاد کرنے پر اللہ مجھے توفیق عطا فرما. تجھے یاد کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. کیوں؟ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اور اگر تم انکار کرو گے ناقدری کرو گے ناشکری کرو گے تو میں بھی نسوا اللہ فنسیہم. انہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے ان کو بلا دیا. اور قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اللہ رب العالمین اٹھائے گا اور وہ آگے سے اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اعراض کرے گا فان له معيشة ضنكا ہم اس کی دنیا کو تنگ کر دیں گے. ونحشره يوم القيامة اعمى اور قیامت کے دن ہم اسے نابینا کر کے اس کو اٹھائے گا. قال رب لما حشرتنی اعمی
وہ اپنی یہ حل محسوس کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا رب لما حشرتنی اعمی، اللہ دنیا میں دیکھتا تھا، اللہ آج مجھے اندھا کر کے نابینا بنا کر کیوں آپ نے مجھے اٹھایا ہے؟ آگے سے جواب آئے گا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی، میرے آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنانے والے، تشریح تفسیر ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے والے، سکھلانے والے آئے تھے، فنسیتها، دنیا کی زندگی میں تو نے میرے آیتوں کو بلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج اس کے عوض آج میں نے تجھے بلا دیا۔ اللہم انی علی ذکرک، اے اللہ میری معاونت فرما، اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک، اللہ تیرے ذکر کرنے کے لیے بھی مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اللہ مدد عطا فرما۔ اب یہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مدد مانگو، اللہ رب العالمین کے ذکر، اللہ کی عبادت کی توفیق اللہ ان کو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے فیوز اور برکات سمیٹنے کے لیے اللہ رب العالمین سے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ مجھے تیرے ذکر کرنے کی مدد عطا فرما، تیری ذکر ادا کرنے کے لیے اللہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، وحسن عبادتک، اور خوبصورت طریقے سے تیری عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ عبادت میں بھی غالباً گزشتہ جمعے میں نے ذکر کیا تھا، کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت عبادت کرنے والی شخصیت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ عبادت کی رب نے ڈیمانڈ نہیں کیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے؟ اور یہاں پہ معاذ کو محمد الرسول اللہ وصیت یہ کرتا ہے، معاذ ہمیشہ ہر نماز کے بعد رب العالمین سے یہ دعا مانگا کر، اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ تیرے ذکر کرنے پر بھی، اللہ ذکر کرنے کی بھی توفیق اور مدد تو عطا فرمائے، وحسن عبادتک، اور خوبصورت عبادت کرنے کی بھی توفیق تو عطا فرمائے۔ لہذا رمضان سے پہلے پہلے ہر آدمی اپنی نمازوں کا جائزہ لے، کیا میری نماز وہ خوبصورت نماز ہے جو کائنات کی سب سے خوبصورت ترین شخصیت اور سب سے خوبصورت ترین عبادت کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کر کے گئے ہیں، کیا میری عبادت وہی عبادت ہے؟ کیا میری نماز وہی نماز ہے؟ کیا جس رمضان کو میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، کیا میں اسی خوبصورتی کے ساتھ کیا اس رمضان کو گزارنے کے لیے تیار ہوں؟ اس خوبصورتی کے ساتھ اپنی نماز کو میچنگ کرنے کے لیے آپ کے سامنے وہ خوبصورت تصویریں سامنے ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں ہم بال بنانے کے لیے بال بنانے والے کے نئی کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اس نے بھی اپنے پاس مختلف قسم کی تصویریں، مختلف قسم کی سٹائلز اور ماڈل رکھے ہوتے ہیں تاکہ ہر آدمی اپنے پسند کے مطابق ان میں سے جو شیپ، جو شکل، جو سٹائل وہ چوز کرتا ہے، اس کے مطابق اس کے بال بنانے کے لیے انسان اپنے سامنے اللہ اکبر کبیرہ وہ کنجروں کی تصویریں لگی ہوتی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے
کہ ہمارے ہیئر سٹائل، ہمارے بال کی سٹائل ان کنجروں جیسی ہو، اس کے لیے وہ ہمارے پاس ماڈل تصویری فریم کے اندر رکھ کر وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، جناب حکم کرو ان میں سے کون سی تصویر آپ کو پسند ہے، کس کافر کس بیمان کے مطابق میں آپ کی شکل بنا. ان کنجروں کی تصویروں کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیلی کرتے ہوئے ہم ان میں سے ایک سٹائل کو چوز کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ جو کنجر ہے اس کی طرح میرا شکل بنا. تو خوبصورت عبادت کے لیے خوبصورت نبی کی عبادت کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور خوبصورت نبی کی خوبصورت عبادت کو سامنے رکھتے ہوئے رب العالمین سے توفیق بھی مانگنا ضروری ہے. جناب معاذ سب سے زیادہ حلال و حرام کے بارے میں علم رکھنے والے صحابہ کرام میں سے تھے. یہ وہ شخصیت تھی جن سے قرآن مجید پڑھنے کا محمد الرسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا تھا. استقرأوا القرآن من اربعۃ. قرآن مجید ان 4 شخصیتوں سے، ان 4 عالموں سے، ان 4 قاریوں سے، ان 4 قاریوں کی سٹائل میں قرآن مجید پڑھ لو. من عبد اللہ بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى ابي حذيفة رضی اللہ عنہ اجمعین. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قرآن ان 4 بندوں کے طرز پہ پڑھ لیا کرو. من عبد اللہ بن مسعود، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، ومعاذ بن جبل، معاذ بن جبل سے، وأبي بن كعب، أبي بن كعب سے، وسالم مولى ابي حذيفة رضی اللہ تعالی عنہ، اور ختم نبوت کے شہید سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید سیکھ لیا کرو. اس معاذ سے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ معاذ ہر نماز میں اپنے رب سے یہ توفیق مانگ لیا کرو ریگولر. اللہم اعنی علی ذکرک. نماز کیا ہے؟ ذکر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی. قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کے لیے اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ تیرے ذکر کرنے کی بھی مدد اور توفیق تو عنایت فرما. وحسن عبادتک، صرف عبادت کرنے کی توفیق نہ مانگ، وحسن عبادتک، اور حسین جمیل خوبصورت عبادت کرنے کی بھی توفیق تو عطا فرمائے. اللہ خوبصورت عبادت کرنے کے لیے میرے سامنے ماڈل کیا ہے، نمونہ کیا ہے، اسوہ کیا ہے؟ رب العالمین نے بات ادھوری نہیں چھوڑی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ماڈل اسوہ نماز کے لیے بھی نماز محمدی، شکل کے لیے بھی شکل محمدی، لباس کے لیے بھی لباس محمدی، معاملات کے لیے بھی معاملات محمدی، سیاست کے لیے سیاست محمدی، عدالت کے لیے عدالت محمدی، صداقت کے لیے صداقت محمدی، امانت کے لیے امانت محمدی، دیانت کے لیے دیانت محمدی، شرافت کے لیے شرافت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے دین کو؟ اللہم اعنی علی ذکرک یہ ایک زبان سے ادا کیے جانے والے مختصر جملہ نہیں ہے. سوچ سمجھ کر اس دعا کو پڑھ لیا جائے. طوطوں کی طرح رتی ردائی آواز نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ کو عقیدہ چاہیے، اللہ کو دل سے عبادت چاہیے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. اللہ رب العالمین دلوں کی تقوی کو، عقیدے کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو عقیدہ کیا ہو؟ اللہ عبادت کرنے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے. اللہ میں تجھ سے نماز پڑھنے کے بعد میں تجھ سے توفیق کی درخواست کرتا ہوں. وحسن عبادتک،
اللہ عبادت کے ساتھ ساتھ ذکر کے ساتھ ساتھ وحسن عبادت مجھے وہ عبادت کرنے کی توفیق دے جو خوبصورت ترین عبادت ہے، جو خوبصورت ترین ہستی عبادت کر کے چلے گئے۔ کون ہے وہ خوبصورت ترین ہستی؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ سے خوبصورت جناب حسان ابن ثابت بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ سے خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے خوبصورت آج تک کائنات میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی ایمان ریفریش کرنے کا سیزن ہے۔ اس میں اپنے ایمان کو، اپنی نمازوں کو، اپنے معاملات کو اس کے اوپر نظر ثانی کے لیے کیا میرے عمل وہ احسن عمل ہے جس احسن عمل کو کرنے کے لیے رب العالمین نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا۔ اور جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیانتداری دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ خود زندگی بھر ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے رہے، اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اور پھر اس کے بعد معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد الصنابحی کو یہ وصیت کی، صنابحی مجھے میرے پیغمبر نے، مجھے میرے دوست نے، مجھے میرے محبوب نے ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو کرنے کی وصیت کی تھی۔ صنابحی تم مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، صنابحی میں تجھ سے وصیت کرتا ہوں، صنابحی ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں کو نہ چھوڑنا۔ اور صنابحی نے بھی جو سیدنا معاذ کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی دیانتداری اور امانت داری کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے شاگرد ابا عبد الرحمن کو یہ وصیت کرتا ہے، ابا عبد الرحمن مجھے میرے استاد معاذ نے، معاذ کو اس کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم، یہ وصیت کی تھی، اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ مجھے میرے استاد نے، میرے استاد کو اس کے استاد نے وصیت کی تھی، لہٰذا میں تیرا استاد ہونے کی حیثیت سے ابا عبد الرحمن میں تجھ سے وصیت کرتا ہوں، تو ہر فرض نماز کی بعد اس دعا کو مانگنا نہ چھوڑنا۔ اور ابو عبد الرحمن نے عقبہ بن مسلم، اپنے شاگرد عقبہ بن مسلم کو وصیت کرتا ہے، عقبہ مجھے میرے استاد ابو عبد الرحمن نے اور میرے استاد ابو عبد الرحمن کو ان کے استاد الصنابحی نے اور الصنابحی کو اس کے استاد صحابی رسول معاذ بن جبل نے، معاذ بن جبل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اظہار کرنے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ تھام کر پیارے پیغمبر نے معاذ کو یہ وصیت کی تھی، اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے غلام جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جتنا عرصہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گزارا، اکثر پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پیارے پیغمبر کو کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے میں نے سنا ہے، پیارے پیغمبر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والا، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو میرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ دین پہ ثابت قدمی یہ بھی اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اور یہ توفیق بھی پیارے پیغمبر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ڈگری رکھنے کے باوجود پیارے پیغمبر کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی، اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔
تو عبادت کے لیے جب تک میرے رب توفیق نہ دے کوئی آدمی عبادت نہیں کر سکتا. لہذا عبادت کی سیزن آنے سے پہلے اور عبادت کی سیزن میں رب العالمین سے توفیق مانگتے ہوئے اس رمضان کی اس بابرکت گھڑیوں کے لیے تیاری کیجیے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، پیارے پیغمبر کثرت کے ساتھ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والا میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. تو ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے سوال ہی کر دیا، اللہ کے حبیب کثرت کے ساتھ میں نے آپ سے یہ دعا سنا ہے، آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، آمنا بک وبما جئت فهل تخاف علینا. اللہ کے حبیب ہم تجھ پر ایمان لے کے آئے ہیں اور جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ہم ان پر بھی ایمان لے آئے ہیں. فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، اللہ کے حبیب کیا آپ ہمارے حوالے سے خوف زدہ ہے؟ آپ نے فرمایا قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں میں تمہارے حوالے سے خوف زدہ ہوں. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلب